بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ دوستو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ گناہ میں مبتلا ہیں، ساری امت گناہ میں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ رب تعالیٰ کیا سوچتا ہوگا، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہوگا کہ نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ہم سب کی خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہماری ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کو ایک واقعہ بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو داہیہ کلبی کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ یہ حضرت ابو داہیہ کلبی کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کب ہوا؟ اس نے کہا، جب میں نے اسلام نہیں تھا لایا۔ اس سے پہلے حضرت ابو داہیہ کلبی اسلام نہیں تھے لائے، تو تب مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو تم اسلام لا چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، تو اب تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بات سنیے گا، میں آپ سے ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو تمہیں کیا کہنا ہے، تم کس بات کا دل ہلکا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بچی تھی 5 سال کی، چھوٹی بچی تھی۔ میں ایک دن اسے جنگل میں لے کر گیا، تو وہاں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، اور گڑھا کھودتے وقت میں بہت تھک چکا تھا، تو مجھے اس وقت پسینہ آنے لگا۔ تو ایک بات یاد آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا، اس دوران میری بچی اپنے کپڑے سے میرا پسینہ صاف کر رہی تھی کہ میرے بابا کو گرمی لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے اس وجہ سے۔ تو میں نے اس بچی کو کہا، اس گڑھے میں لیٹ جاؤ گڑھا کھود کر۔ تو وہ بچی اس گڑھے میں لیٹ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے، بہت دھیان سے، سارے صحابہ بیٹھے تھے، باتیں غور سے سن رہے تھے۔ تو کہنے لگا، میں نے جب اس کو بچی کو اس گڑھے میں لٹایا تو اس وقت میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ تو وہ بچی مجھے کہنے لگی، عربی میں آپ کو ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، بابا میں مر جاؤں گی، بابا میں مر جاؤں گی، میرے اوپر مٹی نہ ڈالے۔ اور میں نے مٹی ڈال کر اس کو مار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے، کافی دیر تک حجرہ رسول میں خاموشی رہی۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں، ان کی داڑھی مبارک جو کہ آنسوں سے گیلی ہو چکی تھی۔ تو کافی دیر تک وہاں پر خاموشی رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہے محمد عربی کی جان، اگر تم اسلام نہ لائے ہوتے تو میں سرِ عام سب کے سامنے تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی پہلے سے بتا چکے ہیں کہ بچیوں پر ظلم کرنے والے کی کوئی صنف نہیں ہوتی، ظالم کی کوئی صنف نہیں ہوتی، ظالم نامرد ہوتے ہیں۔ جو لوگ عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہ نامرد ہوتے ہیں، اس کی کوئی صنف نہیں ہوتی، اس سے کبھی مت ڈریے۔ اب یہ کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، سید زادہ ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھا تھا جس کا نام رضوان علی شاہ ہے، تصویر بھی آپ کے سامنے آئی ہے، یہ میرا دوست ہے، سید زادہ ہے۔ میری اس کے ساتھ ایک ٹاپک پہ بات چل رہی تھی کہ 3 گناہ گار کا واقعہ تھا، وہ جو کہ مولا علی کا واقعہ ہے، مولا علی کے دور کا واقعہ ہے۔ مولا علی ایک دفعہ 3 گناہ گاروں کے پاس گئے۔ وہ کہتے تھے کہ مولا علی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، مولا علی کچھ بھی نہیں جانتے، معاذ اللہ۔ وہ اس طرح کی باتیں کلام کر رہے تھے جو کہ مولا علی کے ساتھ، انہوں نے مولا علی کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ وہ کہنے لگے سرکار مولا علی کو کہ ہمارا ایک دوست ہے جو کہ یہ مر چکا ہے، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، کیا یہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی اس لڑکے کی ڈیتھ ہو چکی ہے کہ نہیں۔ تو مولا علی نے وہ کہنے لگے کہ اس کا آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو مولا علی نے 3 دفعہ پوچھا۔ پہلی بار انہوں نے پوچھا کہ میں جنازہ پڑھا دوں اس شخص کا،
تو وہ دونوں گناہ گار شخص لڑکے کہنے لگے، ابھی نوجوان تھے، وہ کہنے لگے کہ جی آپ پڑھا دیجیے اس کا جنازہ۔ انہوں نے دوسری بار پھر پوچھا کیا میں اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ تو انہوں نے پھر سے کہا کہ آپ پڑھا دیں۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے عرض کی کہ کیا میں اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ تو وہ دونوں شخص ہنس کے کہنے لگے کہ جی آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو اس پر مولا علی نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو جب جنازہ پڑھا دیا تو وہ دونوں لڑکے خوب ان کا مذاق اڑانے لگے معاذ اللہ کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں جانتے، یہ تو زندہ تھا ہمارا دوست۔ تو جب مولا علی نے کہا کہ میں نے تو اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، اب آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، جب وہ دو لڑکے اس کو اٹھانے لگے نا تو وہ اٹھا نہیں، کیونکہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہاں پر وہ دونوں گناہ گار بہت رونے لگے، مولا علی کو کہنے لگے کہ اب اس کا آپ نے جنازہ پڑھا دیا ہے، اب اس کا کیا ہم کریں، اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس پر مولا علی نے کہا کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہ لڑکا زندہ نہیں بچے گا اگر میں نے اس کا جنازہ پڑھا دیا تو، کیونکہ جس کا سرکار نے جنازہ پڑھا دیا تو آگے پیچھے کیا رہ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی، جس نے علی کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ من کنتو مولا علی علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہاں پر یہ گناہ گار کا واقعہ چل رہا تھا تو اس پر ان کو یقین ہو گیا کہ مولا علی کے پاس بہت علم ہے، غیب کا علم ہے۔ تو یہ گناہ گار تھے جو کہ اس پر وہ ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد ان کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو یہ دو گناہ گار لوگوں کا واقعہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نوجوان شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستان میں عذاب بھی ہٹا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ نور کر دے جو حدیث پاک کو سن کر آگے تک پہنچاتا ہے۔ یہ پیغام میرا ایسا ہے کہ آپ بھی آگے تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک دن سے لے کر دوسرے دن تک اگر کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی آپ سے گناہ نہ ہوا کرے وہ بھی پورا ایک دن، تو اس کا دن وہ ایسا گزرا ہے کہ جیسے کہ اس نے وہ دن ہی میرے ساتھ گزارا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ بھی آگے تک شیئر کریں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، خود شیئر کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری ویڈیو ہی آپ آگے تک پہنچائیں، آپ اپنے منہ سے زبانی کلامی بھی یہ پیغام آگے تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ گناہ گاروں میں سب سے بڑا منافق وہ شخص ہے جو آپ کے منہ پر آپ سے اچھے کلام کرے اور میرے منہ پر آ کر میرے اچھے کلام کرے، یعنی اور ایک دوسرے کے پیچھے پیٹھ پیچھے اس کی منافقت کرے۔ یعنی سادے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آیا ہے تو آپ کی برائی کرے، اور آپ کے پاس آیا تو میری برائی کرے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت دردناک عذاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو منافقت سے دور کر دیتا ہے۔ آپ کو وہ بھی میں بتلاتا ہوں، یہ بھی بہت ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر جس شخص نے آپ کوشش کر سکتے ہیں اس کام کی، اگر تو آپ کوشش کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی ضرور کرے گا۔ کرنا تو مشکل ہے لیکن اگر آپ کوشش کریں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جس شخص نے 40 دن تک نماز پڑھی ثنا کے ساتھ، اس نے ثنا مس نہیں کی، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے ساتھ اگر جس نے 40 دن تک نماز پڑھی اپنی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی منافقت میں آنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کو منافقت سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو منافق سے بچائے رکھے گا، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، نماز کی پابندی کریں، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں نے بھی بہت کوشش کی ہے، ابھی تک اگر کامیاب نہیں بھی ہو سکا تو کوشش جاری ہے۔ اگر تو آپ 40 دن کا یہ کام کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، بیچ میں آپ سے ایک دو دفعہ یہ چھوٹ بھی گئی ہے تو پریشان نہیں ہونا، آپ اپنا کام جاری رکھیں، اپنے 40 دن پورے کریں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ کے 40 دن پورے نہیں ہوئے وہاں سے ہی دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو منافقت کی سب سے دور کر دے۔ سب سے بہتر زندگی گزارنا ہے تو ضیاء النبی کتاب خریدیے، جلد نمبر 4۔
یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی، کوئی بھی اچھی کوئی دکان سے، دعوت اسلامی والوں کی دکان سے بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ بہت سی شاپس ایسی ہیں جہاں سے یہ ضیاء النبی کتاب مل جاتی ہے۔ مولا علی کے اقوال کی بھی آپ اپنے پاس کتابیں رکھیں، آپ کی زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ یہ 2 کتابیں آپ اپنے پاس لازمی رکھیں تاکہ تو آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں اچھے ویوز مل جائیں گے، اچھے پیغام مل جائیں گے، اور اسی طرح آپ بھی میری طرح ہی آپ اپنے ویڈیو کے ذریعے صدقہ جاریہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو میرے بھی علم میں جتنا بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو علم اپنا دوں گا، جو میرے علم میں ہے۔ آپ مجھ سے پراپرٹی تو لے سکتے ہیں، میری جائیداد تو لے سکتے ہیں، لیکن جو علم میں نے سیکھا ہے وہ آپ مجھ سے کبھی نہیں لے سکتے۔ یہ علم میرے ساتھ میرے قبر میں ہی جائے گا، لیکن میرے ساتھ پراپرٹی یا جائیداد نہیں جائے گی۔ آپ کوشش کریں علم دین کا جتنا ہو سکے سیکھیں۔ اگر خود نہیں سیکھ سکتے تو کسی عالم کے پاس بیٹھ جایا کریں، عالم سے سیکھیں۔ لیکن اگر عالم کے پاس بھی بھی آپ نہیں سیکھ سکتے تو ایک کام تو آپ لازمی کر سکتے ہیں، دن میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کسی عالم کے ساتھ ہی گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سنوار دے گا، کیونکہ وہاں سے آپ کو اچھی ہی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا اتنا ہی تھا پیغام آپ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ساری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، مجھے بھی دے۔ پھر انشاءاللہ ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے ملیں گے نیکسٹ سنڈے۔ مجھے آپ کو پتہ ہے سنڈے کے سنڈے ویڈیو کے لیے ملتا ہے ٹائم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری بھی لائف مصروف ہے، ایکسپورٹ مارکیٹنگ کا میں کام کرتا ہوں۔ باقی جو 6 دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو آڈیو اچھے پیغام ملتے رہیں گے۔ جزاک اللہ، دعا میرے یاد رکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں دوستو، میرا آور ریلیجن اسلام چینل سبسکرائب کر دیں۔ میرا نام ہے محمد انس۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔